دینی تعلیم کی طرف بڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس موسم میں عبادت کا اعلیٰ ثواب بھی ہے، کیونکہ انسان غسل کرنے میں تکلیف اٹھاتا ہے، وضو بنانے میں تکلیف اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان تکالیف کے ذریعہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور ہمارے جو ضعیف بزرگ عمر دراز لوگ ہیں، اس موسم میں انہیں سخت تکالیف ہوا کرتی ہیں. بڑھاپے کی وجہ سے جوڑوں کے درد بڑھ جاتے ہیں، ٹھنڈی لگنے کا سخت خطرہ ہوا کرتا ہے. پھر بھی الحمدللہ ایمان کا وہ جذبہ ہے، اللہ سے وہ محبت ہے. یہ بزرگ حضرات ہمارے نوجوانوں سے پہلے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ نے اسی چیز کو قرآن میں فرمایا کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ مسجد آباد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور آخرت کے دن پر یعنی مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے ان پر ان کا یقین ہے، یقین کامل ہے. تو میرے دوستوں، بارہا کہا گیا ہے آپ حضرات سے، کئی مرتبہ بار بار کہا جاتا ہے اور کہنا بھی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو خاموش ہو جائیں. مسجد میں آ کر زور زور سے باتیں کرنا ایسا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ثواب بڑھ جائے گا بھائی، جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے اس طریقے سے آدمی مسجد میں اگر بات کرتا ہے، یعنی جتنی تیز بات کرتا ہے اتنی تیز نیکی جلتی ہے، اس کی ختم ہوتی ہے، کاٹی جاتی ہے. تجربہ نہ ہو تو آپ آگ کو آپ ڈاؤن کر کے تیز اور دھیری کر کے جلا کے دیکھ لیں لکڑی کو. حدیث میں مثال دی ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہنا. تو اس چیز کا احتیاط کریں. اور وہ بھی کچھ لوگ اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں صرف انسان عبادت نہیں کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کی دوسری بھی مخلوقات عبادت کرتے ہیں. اسی لیے جب بھی مسجد میں داخل ہوں سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ داخل ہوں کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، اس میں آنا بھی ثواب، اس سے جانا بھی ثواب، اس میں پڑھنا بھی ثواب، اس میں بیٹھنا بھی ثواب، ثواب ہی ثواب ہے. اور اگر آپ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہو ایسی جگہ پر آپ چلا کر زور زور سے باتیں کریں تو پھر میرے دوستوں وہی لکڑی اور آگ کے مترادف ہو جاتی ہے. اب رہی بات بچوں کی، تو بچے جو ہیں یہ مسجد کے اندر آتے ہیں، ان کی عقلیں چھوٹی ہیں. یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ بچے آ کر بیٹھ گئے پیچھے بھگا لیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا اس سے پہلے کہ بچے بیچارے آ جاتے ہیں پہلے اور بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بعد میں آتے ہیں، بچوں کو پیچھے بھگا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
اگر بچے مسجد کے اندر آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ مستقبل میں اسلام کا سر بلند ہونے والا ہے۔ ترقی زمانہ ملک ترکی آپ نے نام سنا ہو، انہوں نے اپنی مساجد کے اندر مسجد کے کنارے پر مسجد سے ہٹ کر مسجد سے لگ کر کچھ کھیلنے کی چیزیں بنا رکھی ہیں تاکہ جب اذان ہو تو بچے جو ہے مسجد کے اندر آئیں، اور مسجد سے جڑا انسان کبھی وہ گمراہ اور تباہ و برباد نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مسجد جایا کرتے تھے تو آپ کے نواسے نواسیاں اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے والدین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزی کرتے تھے، یا رسول اللہ اے نانا جان ہم آپ کے ساتھ چلیں گے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لڑکی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک بچی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بزد ہو گئی، نانا جان آج ہم آپ کے ساتھ مسجد میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ مسجد میں لاتے ہیں اور اپنے ہی ساتھ بٹھاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھانے والے امام تھے، مگر بچے کو آپ مسجد میں لے کے آتے ہیں، کبھی حضرت حسین آپ کے ساتھ آتے ہیں، کبھی حضرت حسن آپ کے ساتھ آتے ہیں، اور آتے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھاتے بھی تھے، اور اس کے بعد نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اگر بچہ کوئی بدن پہ چڑھ جاتا تھا، عموماً چھوٹے بچے ہوئے کرتے ہیں، 4 سال 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کے رکوع سجدے میں تھوڑا سا وہ دخل کرتے ہیں، تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتا تھا، مگر آپ کبھی جو ہے بچے کو بھگاتے نہیں تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، اف تک نہیں کہتے، بلکہ کبھی کبھی آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے کہ کہیں حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر بچہ آتا ہے مسجد کے اندر، تھوڑی سی آواز کیا تو ہم اس سے کہیں بڑی آواز نکال دیتے ہیں، ہم کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بچوں کو اگر دنیا کے اندر اپنے بڑھاپے کی زندگی، بزرگی کی زندگی اچھی چاہتے ہو، اپنے بچے کو تابع دار بنانا چاہتے ہو، تو بچوں کو کم سے کم 6 سال اپنی چھاتی سے لگا کے رکھو، قریب رکھو، بچوں کو وقت دو، دنیا کی فراغتوں سے وقت نکال کر اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، ان کی تربیت کرو، ان کو باتیں بتاؤ۔ آج جو برا حال ہوا ہے والدین کا، جو بچے نافرمانی کر رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ بچہ 2 سال کا ہوا اس کو لے جا کر کہیں چھوٹے موٹے اسکول میں یا کہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک عمر ہے ہر چیز کی۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تب آپ اسے پڑھنا سکھائیں، پڑھنا بتائیں، اس کے اندر عادات لائیں۔ ابھی بچہ دودھ پیتا ہوا ہوتا ہے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے کلاسز تیار ہو گئی، اس میں ہم بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ اپنے بچوں کو جو چاہو بناؤ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، آپ ترقیات کے راستے ان کے لیے ہموار کیجیے، مگر دین بھی سکھائیے۔ اور دین میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف بچے کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، قرآن ختم کر لیا بس الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے بچے نے قرآن مکمل کر لیا،
صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ طلب العلم الفریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، ہر مسلم اور مسلم مرد عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت سکھانا کافی نہیں ہے، آپ ان کو عقائد بھی بتائیے، ان کو بڑوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، والدین سے کیسے شفقت سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، کوئی سکھاتا ہے؟ یا اس کے لیے بچوں کا کوئی ٹائم بنایا گیا ہے ہمارے یہاں؟ کیسے ہمارے بچے ادب والے ہوں گے؟ آپ شکایتیں ہی پھریں گے، شکایت کرتے ہی پھریں گے کہ ہمارا بچہ بڑا بے ادب ہے، تمہارا بچہ بڑا بے ادب ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، ہماری باتیں نہیں مانتا۔ ہم نے سکھایا ہی نہیں، ان کی تربیت ہی نہیں کی، تو کہاں سے ہم پائیں گے؟ جیسا آپ پودا لگائیں گے، جیسے اس کی آبیاری کریں گے، جیسے اس کی سیرابی کریں گے، ویسے ہی آپ کو پھل ملے گا۔ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی تعلیم پیسہ کمانا، پیسہ بڑھانا سکھاتی ہے۔ دنیا کی جو تعلیم ہے، آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جو بھی درجات ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، ان کو پڑھا کر پیسہ کمانا، پیسہ بڑھانا سکھاتی ہے۔ والدین کے احترام اسلام سکھاتا ہے، بڑوں کی عزت اسلام سکھاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت اللہ کے رسول کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دین کی تعلیم ہمیں سب کچھ دیتی ہے، دنیا بھی اور دین بھی، تو کم سے کم اتنی تعلیم دے کہ آپ کے بچے کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، بڑے اور چھوٹوں میں فرق نظر آ جائے۔ تو میرے دوستوں، کبھی بچوں کے ساتھ آپ اذیت سے نہ پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، ان کی اچھی تربیت کیجیے، ان کو رہنے سہنے کا طریقہ بتائیے۔ میرے دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانا تھے نماز عید پڑھانے کے لیے۔ آپ امام تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ راستے میں کھڑا رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے قریب کسی صحابی کو نہیں بھیجے بلکہ خود گئے، اور اللہ کے رسول کون ہے؟ جو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، پوری دنیا کی ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں، اس میں سے وقت نکال کر ایک وقت کا امام الانبیاء ایک بچے کی شفقت کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے اور پوچھتا ہے، اے بچہ کیوں رو رہے ہیں؟ تجھے کس چیز نے آج عید کے دن رونے پر مجبور کر دیا؟ اس بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فلاں جنگ میں اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیے، میں ہر سال اپنے والد صاحب کے ساتھ عیدگاہ جایا کرتا تھا، اے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، آج میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، میرے والد نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں عیدگاہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور راستے سے پلٹ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر جاتے ہیں، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے کوئی جوڑا لایا جائے اس بچے کے لیے۔ اس بچے کو نہ لایا تو لایا جاتا ہے، اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے کپڑا پہناتے ہیں۔ میرے
میرے نبی کی شفقت اور محبت تو دیکھو، اللہ کے رسول کپڑا پہناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اس بچے سے یہ نہیں کہتے کہ چل، بلکہ اللہ کے رسول اس بچے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتا تیرے والد تجھے کیسے عیدگاہ لے کے جایا کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کر، باہم پکڑ کر، گود میں لے کر کیسے عیدگاہ لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے شہید والد مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اس کے والد نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں جو وقت کے نبی ہیں، جن پہ سارے عالم کی ذمہ داریاں ہیں، جن کے ارد گرد بے شمار صحابہ ہیں، آپ ان سے کام لیا کرتے تھے، چاہتے تو ان سے کام لے سکتے تھے، آپ ان سے کہتے کہ تم اپنے کندھوں پر بٹھا دو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں کہا بلکہ اپنے کندھے پر بٹھایا اور شفقت و محبت کے ساتھ اس بچے کو لے کر عیدگاہ میں داخل ہوئے۔ تو میرے دوستوں، ہم بھی آپ کا بچہ ہو، کسی اور کا بچہ ہو، آپ اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں، نہ کہ گالی گلوز، نہ کہ اس کے والدین کی گناہوں یا کرتوتوں کو دہرا کر اس پر طنز کریں۔ اور طنز کرنے والا انسان متکبر ہوا کرتا ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا جو متکبر تھا وہ فرعون، شیطان کے بعد، اور اس سے بڑا بھی متکبر جو ہے وہ ابو جہل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قاسم نام کا بچہ پیدا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور وہ بچہ انتقال کر گیا۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کیا کرتے تھے، ابتر کہا کرتے تھے۔ ابتر کے معنی ہوتے ہیں مقطوع النسل، اب اس کی نسل ختم ہو گئی، بڑی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ آپ کی طرف نظر عنایت فرماتا ہے اور آپ کے اوپر ایک سورت نازل فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کے مفسرین نے 26 معنی بیان کیے جن کا وقت نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو آب کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اور ان شانئک هو الابتر، کہ جو آپ کو ابتر کہنے والے وہ ابتر ہوں گے، ان کی نسلیں ختم ہوں گی، آپ کی نہیں۔ اور ہوا وہی کہ انہی کی اولادیں جو اللہ کے رسول پر طنز کیا کرتے تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن کر اسلام میں شامل ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ابو جہل بڑا متکبر انسان تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا پانی کے اندر تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، مگر اللہ نے فرمایا کہ جبریل اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیچڑ ڈال دو۔ اس نے عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، جب ابو جہل کے مرنے کا وقت آیا نا تو ابو جہل کو جو نشانہ بنائے تھے وہ 2 چھوٹے بچے تھے، مال اور محبت۔ ان بچوں کی تربیت دیکھیے آپ،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچے جنگ میں نہیں جائیں گے، ان کو چوٹیں نہیں لگنی چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ بچے اپنے قدم کے بل پر اچھل اچھل کر اپنے آپ کو بڑا دکھاتے تھے، بار بار اللہ کے رسول منع فرماتے تھے مگر وہ بندی تھے۔ اے اللہ کے رسول لے کر چلیے ہمیں۔ المختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر گئے اور وہ شریک ہوئے اور انہوں نے پوچھا کسی صحابی سے کہ آپ یہ بتائیے اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو ان دو بچوں نے ایک متکبر انسان جو اسلام کا دشمن تھا، اسلام کے مخالف ہمہ وقت کھڑا رہتا تھا، جنگ بدر کے اندر نشانہ بنایا اور ایک بچے نے دوڑ کر معاذ اور معوذ میں سے اس کے پیر کو نشانہ بنایا اور وہ گھوڑے سے گرا اور ان بچوں نے کہا اسے قتل کیسے کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو آپ قتل کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ایک زمانے میں چرواہا رہا کرتے تھے، یہ 6 نمبر پر ایمان لانے والے تھے، بہت اللہ نے بہت علم دیا تھا ان کو۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بکری چرا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے گشت پہ نکلے، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بکری کا دودھ پلائیے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ آقا کی اجازت نہیں ہے، ہم کیسے پلائیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے بکری بتاؤ جو دودھ نہیں دیتی، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے اپنے دستے مبارک کو پھیرا، وہ بکری دودھ دینے لگی۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہ ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی کہ یہ ذی علم ہوگا، اللہ اسے بہت علم عطا فرمائے گا، اور آپ سے بے شمار روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی ہے، بیان کی گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل پر چڑھے اس کے سینے پر اس کی گردن اتارنے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا کہ اس چرواہے سے میری گردن نہ کٹائی جائے، میری گردن پر سردار میں کسی سردار سے کٹائی جائے، اتنا متکبر تھا۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبر کی گردن متواضع انسان سے کٹوایا۔ جب اسے کسی سردار کو کاٹنے کا موقع نہیں ملا، کوئی تیار نہیں ہوا، عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے کہ میری گردن ذرا اونچی کاٹنا، گردن یہاں سے کاٹی جاتی ہے، ذرا اور نیچے سے کاٹنا، بلند معلوم ہو، گردن کٹنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اتنا متکبر تھا فرعون، تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے کی سوچ رہا تھا، مگر یہ اپنے قتل کے وقت بھی اتنا مغرور اور اتنا متکبر تھا، اس نے کہا کہ پہلے میری گردن کسی سردار کو کاٹنا چاہیے، میں سردار ہوں، اور کوئی سردار نہیں کاٹتا تو میری گردن ذرا بلند کاٹی جائے، پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ واصل جہنم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، حضرت اکرمہ ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے بے شمار کفار مشرکین تھے جو اولاد تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول نے ان کی اچھی تربیت کی، اور وہ ساری دنیا کے اندر پھیل کر اسلام اور ایمان لوگوں کو سکھایا۔ مدینہ کے اندر صرف 10,000 قوم بیش صحابہ کی قبریں ہیں، بقیہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور ہمیں اسلام اور ایمان کی دعوت دی۔ تو ہمارا اسلام اور ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، گالی گلوچ سے نہیں، طنز سے نہیں۔ تو انشاءاللہ تمام لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو مسجد لے کر آئیں گے۔ جو بچہ سمجھدار ہے، اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ وہ مسجد کو گندی نہیں کرے گا، تو اسے لانا چاہیے مسجد۔ تو آپ
تمام حضرات مسجد کا ادب و احترام کریں، مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں نہ کریں، اور مسجد میں اگر کوئی بچہ بات کرتا ہے بولتا ہے تو اسے آپ اچھے سے شفقت سے پیار سے سمجھائیں، یہی مسجد میں بھرے مجمع میں نہ ڈالیں۔ ہر ایک کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، بڑا ہو بوڑھا ہو یا بچہ ہو، آپ اگر اس کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ دیکھو جو لوگ گاؤں میں بچوں کا خیال رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے، بچے دیکھو ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں سلام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بڑے وہ کہنا مانتے ہیں بچے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر ایمان پر چلنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو بھی ایمان والا بنائے، دینی تعلیم کی طرف بڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا